یعنی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے آسمانوں کے سفر پہ گئے. اور جب آسمانوں کے سفر پہ گئے تو ایک سفر نہیں ہے، ان کے کئی سفر کا ذکر ہے، کئی سفروں کا، ٹریولز. اور اس میں جو ان ٹریولز کے بارے میں ایک گریک لفظ یوز ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہی انٹر گلیپٹیکل ٹریول ہے. اوکے. اس کا مطلب یہ والا ٹریول نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد چلے گئے، وہ والا سفر نہیں، یا آپ نے شپ پہ سفر کر لیا یا آپ نے جہاز پہ سفر کر لیا. نو، جو لفظ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس از دی انٹر گلیپٹیکل ٹریول. پھر وہ دنیا میں پھرے، پھر انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا، پھر انہوں نے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سنا، سمجھا اور دیکھا، اور پھر اس کو استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا، انہوں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دور میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے جو ہے وہ پردہ کر چکے ہوئے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بک آف اینوک میں حضرت نوح علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. کشتی کا ذکر ہے کہ وہ سمندر وہ کیوں ہوگا. میں بک آف واچرز کی بات کرتا ہوں نا، تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بک آف واچرز میں یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے گئے تو وہاں پہ ان کو روشنی میں جو ہے وہ گائیڈنس ملی. اس روشنی کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے باپ تک پہنچے. تو ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ اب دنیا میں جو ہے وہ بتا دو نوح کو کہ اب عذاب آئے گا اور اس کے لیے کشتی بنائے. کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا جس نے دیا تھا، یہ مفروضہ ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا دیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے ذریعے سے، جو ان کی اولاد یعنی تیسری چوتھی پوچھ تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان کے پوتے تھے، ان کو کہا تھا کہ اب تم اب وقت آ گیا، اب کشتی یعنی بناؤ. انہی کے فیملی ٹری میں سے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ آتا ہے بیٹا. یہ جو ان کا جو ہے اوپر فوت ہونے کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کا آخری ٹائم آیا نا، جب ان کا آخری ٹائم تو ہر دنیا نے جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. حدیث کے لفظ ہیں کہ کلو نعمت لا محالہ زائل، کہ ہر نعمت ایک وقت میں ضائع جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو جب ان کا آخری وقت آیا نا تو ان کے اندر میں دیکھو خیال بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ان کا خیال یہ آیا کہ میں ان سارے واچرز، یہ جو اپنا گارجینز ہیں، ان گارجینز کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو وہ گارجین جس کا نام جو ہے وہ بائبل میں بھی اور ایک اور جگہ جو ہے وہ روایات میں اوریل آتا ہے. وہ جو اوریل فرشتہ جو ان سے باتیں کرتا تھا، یعنی وحی لے کے آتا تھا، اوریل کو انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا ملک الموت سے ملوں، اس فرشتے سے ملوں جو جان قبض کرتا ہے، اور اس سے جا کے پوچھوں کہ میری زندگی کے جو ہے نا آخری ٹائم کب ہے، تاکہ میں اس سے پہلے اپنی چیزیں پلان کر جاؤں. اس نے ان کو ساتھ لیا، چوتھے آسمان پہ چلے گئے. چوتھے آسمان پہ جب ان کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے، تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کی جان یہاں پہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، اور میں تو اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آپ زمین پہ ہیں، آپ چوتھے آسمان پہ آئیں گے کیسے پہنچیں گے. تو گاڈ ہیز ہز اون پلانس. وہ اوپر چلے گئے اور وہیں پہ ان کی جان قبض کی گئی. اب یہاں ضمناً ایک اور واقعہ ذکر کروں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر آپ کو 1,24,000 نبی سمجھ نہیں آتے، کیونکہ گیٹ وے ٹو دا پروفٹ ہوڈ وہ سرور انبیاء ہیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے، ان کے بغیر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ سکتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اوپر جو کام کیا، جو انہوں نے فرمان ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چوتھے آسمان پہ میری ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. معراج کے سفر میں چوتھے آسمان کا ذکر ہے. ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حدیث کے لفظ ہے. اس کے علاوہ یہ جو بائبل ہے ایتھوپین، اس میں بک آف اینوک ہے نا،
ایتھوپین بائبل ہے، اور یہ لکھی بھی جو ہے وہ حبشہ کی پرانی لینگویج ہے، جو ایتھوپیا حبشہ اس کی پرانی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے. یعنی سارے اسکرولز آف ڈیڈ سی جو ہیں وہ کسی اور زبان میں، اور یہ ایک جو ہے نا وہ یہ 30 صحیفے جو ہیں یہ بیسیکلی ایتھوپین لینگویج میں، قدیم زبان میں.